السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا۔ محترم سامعین اکرام، درس قرآن کی یہ مجلس ہے اور قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، جس کو درس قرآن کے نام سے ہم لوگ موسوم کرتے ہیں، الحمدللہ ترتیب کے ساتھ ہر روز قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر درس قرآن کی شکل میں لگاتار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ بابرکت مجلس ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حصہ دار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیکی کے اس عظیم عمل کے اوپر ثابت قدم فرمائے، آمین۔ الحمدللہ فجر کی نماز مکمل کر کے ہم لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے، وگرنہ بہت سارے محروم اور بد نصیب اس مبارک وقت میں بھی اپنے بستروں پر پڑے ہوئے شیطان کے پیشاب سے ملوث اور لطپت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمایا، اور فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے پہنچنے کی طاقت و قوت اور توفیق عطا فرمائی، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم ہر اعتبار سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ بتلایا کہ ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے لگاتار، اسی ترتیب کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 32 آپ کے سامنے پیش کی، اور باذن اللہ بتوفیق اللہ اس کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، اور مخاطب فرماتے ہوئے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی تعلیمات کو پہنچا رہے ہیں، عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے، شرک سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، قرآن کریم کے آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، ان کا تزکیہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو جو نبی پر نازل فرما رہے ہیں اس کو آیتوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو ہر برائی سے روک رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں۔ یہ بات لوگوں کو پسند نہیں ہے، اور جب پسند نہیں ہے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر کے ہیں، اسی خاندان کے ہیں، انہی لوگوں کے بیچ کے ہیں، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ دیکھو یہ رسول ہے جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جبکہ ہم لوگ مر کر کے سڑگل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے۔ دیکھو یہ رسول ہے جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے ایک دنیا قائم ہونے والی ہے، جس کو آخرت کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ کب آئے گی وہ آخرت؟ یہ رسول کہتا ہے کہ جو ان کے ماننے والے اور متبعین ہیں، ان کو مرنے کے بعد بڑے بڑے باغات ملنے والے ہیں۔ اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے، مجنون کہا کرتے تھے، پاگل کہا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا مذاق آج اڑایا جا رہا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کو اکیلے اس میدان میں آپ اکیلے نہیں ہیں، اس مقام پہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء، بہت سارے رسول اس روئے زمین سے گزرے ہیں جن کا ان کی قوم کے لوگوں نے مذاق اڑایا۔ مطلب یہاں پر تسلی دینا ہے کہ جو ان کی زندگی وہ آپ کے لیے نمونہ ہے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ آپ کا بھی مذاق اڑایا جا رہا تو آپ صبر کریں۔ نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، سکھاتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے، شرک سے روکتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے،
لوگوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا، لوگوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے، آپ کا مذاق اڑا رہی ہے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ اکیلے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے انبیاء اور رسول جو گزرے ہیں ان کی قوم کے لوگوں نے بھی ان کا بے شمار انداز میں مذاق اڑایا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو بڑی تکلیف دی، بہت ان کا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پچھلے جو نبی گزرے ہیں ان کی زندگی اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں آپ کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ آپ کو اسی طرح سے صبر کرنا ہے جیسے پچھلے انبیاء علیہ السلام ان لوگوں نے جس طرح سے صبر کیا، آپ کو بھی صبر کرنا ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب نبیوں کا مذاق اڑانے والے معمولی مجرم نہیں ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے ظالم ہیں۔ نبیوں کا مذاق اڑانا مطلب اللہ کا مذاق اڑانا ہے، نبیوں کا مذاق اڑانا مطلب ان کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر نازل فرمایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا بھی معمولی جرم نہیں ہے، معمولی جرم نہیں، کیونکہ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل تعلیمات کا انکار کر دیا، جو عقیدہ ہے عقیدہ صحیحہ اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہہ کر کے مخاطب فرمایا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ۔ مذاق اڑایا نبیوں کا تو ان کافروں کو ہم نے ڈھیل دیا، ہم نے کیا کیا، ڈھیل دیا، پھر ان کو پکڑ لیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورۃ الحج آیت نمبر 48 میں فرمایا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت سی بستیاں ایسی ہیں جن کے رہنے والوں کو ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے مہلت دیا، پھر جبکہ وہ لوگ ظالم تھے ان کو مہلت دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹنا ہے، کہیں نہیں جا سکتا انسان، کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ کل اتنا بڑا ہمارے ہاں جو اجتماع ہوا، الحمدللہ علماء کرام آئے اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا، حق ادا کر دیا انہوں نے، لیکن ہم لوگوں نے کتنا اثر لیا یہ ہمارے اوپر ہے۔ لیکن یاد رکھیے لوٹنا کدھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ نماز کے تعلق سے اتنی ساری باتیں ہوئی، کتنی ساری باتیں ہوئی، کون کون سی باتیں ہوئی، ہر اعتبار سے ایک منٹ کے لیے میرا کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تھا، میں بیٹھ گیا زمین پہ، ایسی ایسی باتیں نماز کے تعلق سے ہوئی۔ ہم نے اس کا کتنا اثر لیا یہ ہمارے اوپر نربھر کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ الیہ المصیر، لوٹنا ہماری طرف ہے، کہیں نہیں جا پائیے گا، کہیں نہیں جا پائیے گا، ظالم بھی کہیں نہیں جا پائیں گے، نافرمان بھی کہیں نہیں جا پائیں گے، نمازوں سے غفلت برتنے والے بھی کہیں نہیں جا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو ہم نے کافروں کو اور ظالموں کو ڈیل دیا پہلے اور پھر ان کو پکڑ لیا، اور آگے کیا کہا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھیے کہ ہماری سزا اور ہمارا عذاب کس قدر سخت ہے، ہماری پکڑ کس قدر سخت ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ سے ہم کئی باتیں سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں، جس میں پہلی بات جو ہمارے سمجھنے اور جاننے کی ہے وہ یہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وفات پا جانے کے بعد اب ذمہ داری ہماری ہے کہ جس مشن کو وہ لوگ لے کر کے آگے بڑھے تھے اس مشن کو ہم لوگ لے کر کے آگے بڑھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ جس علاقے میں ہم نے اپنے پڑوسیوں کو ابھی اللہ کی بات نہیں پہنچائی ہے، وگرنہ کیا تھا یہ بچہ ہمارے سامنے آ کر کے کہتا ہے کہ لیجیے یہ برتھ ڈے کا جو ہے چاکلیٹ ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس تک اور اس کے ماں باپ تک اپنی بات کو نہیں پہنچایا ہے، نہیں پہنچایا ہم نے اپنی بات، ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ آج اس مسجد کو بنے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے قرب و جوار کے لوگ آج بھی توحید سے نہ آشنا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے جس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بالکل ہی نہیں بڑھایا، ایک رتی بھی آگے نہیں بڑھایا، ایک رتی بھی آگے نہیں بڑھایا۔ آج ہمارے قرب و جوار کے لوگ حق بات کو سمجھنے اور ماننے سے بالکل نہ آشنا ہے، آگاہ نہیں ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی مشن ہمارا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اس مشن کو آگے لے کر کے بڑھیں گے، لوگوں تک اپنی بات کو پہنچائیں گے، لوگوں تک ہم اپنی بات کو پہنچائیں گے
تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا اور ان کو تکلیفیں دی گئی، ہمیں بھی تکلیف دی جائے گی، یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ پچھلے نبیوں کو ستایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، تو ان لوگوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے، کیونکہ آپ کے لیے جو نمونہ ہے، نبی کے لیے جو نمونہ ہے، ہمارے لیے بھی وہی نمونہ ہے۔ ہمیں بھی ایسے حالت میں صبر کرنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں تک نبی کی تعلیم کو پہنچانے والے۔ اللہ نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم البتہ مدد کرنے والے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا